ہم تمام لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا جو پرابلم ہے وہ سب سے بڑا ہے. ہم جس پرابلم سے سفر کر رہے ہیں یہی سب سے بڑا ہے. میری ڈیفیکلٹی سب سے بڑی ہے. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کے پاس اتنی بڑی مصیبت ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے. ہر انسان ایک فارم یا دوسرے فارم میں مصیبتوں، ڈیفیکلٹیز کو فیس کر رہا ہوتا ہے. میں چونکہ اسٹوڈنٹ آف دی قرآن ہوں، میرا سبجیکٹ قرآن ہے، تو میں قرآن کے بیک گراؤنڈ سے آپ کو کچھ باتیں سملت کر کر بتانے کی کوشش کروں گا. دیکھیے، قرآن میں جیون کے بارے میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، گاڈ سیز لائک دس کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں یعنی ڈیفیکلٹیز میں پیدا کیا ہے. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، گاڈ سے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، یعنی ہم نے انسان کو بیسٹ ماڈل میں کریٹ کیا ہے، احسن تقویم، اینڈ پھر اسفل سافلین میں پھینک دیا، یعنی لوئسٹ آف دا لو میں پھینک دیا. تو کامنٹیٹرز آف دی قرآن یہ بتاتے ہیں کہ یہاں عربی ٹرم ہے احسنی تقویم، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا مولڈ اور ایسی شخصیت جو پیراڈائز میں رہنے کے لائق ہے. اور اسفل سافلین کا مطلب ہے کہ موجودہ دنیا اس میں بسایا جائے گا. پھر آگے یہ یعنی جو موجودہ دنیا اسے اسفل سافلین کہا گیا. آگے یہ کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو گاڈ پر بلیو کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ اس ریئلٹی کو ڈسکور کر لیں، لائف کی اس ریئلٹی کو، یعنی یہ کہ بیسیکلی میں جنت میں رہنے والا کریچر ہوں، لیکن مجھے فار دا ٹائم بینگ یہاں بھیجا گیا ہے، اور پھر اس ڈسکوری کے بعد وہ اسی کے مطابق اگر جیون ویاپن کرے، گزارے، تو پھر اس کے لیے اجر غیر ممنون ہے، یعنی کبھی ختم نہ ہونے والا ریوارڈ. تو دنیا کے اعتبار سے یہ ریوارڈ کیا ہوگا؟ دنیا کے اعتبار سے یہ ریوارڈ ہوگا مینٹل پیس، ڈی اسٹریس سچویشن، اسٹریس سے خالی زندگی. میں اکثر یہ کہتا ہوں لوگوں کو کہ اس دنیا میں کسی آدمی کا اچیومنٹ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس 7300 کروڑ کی پراپرٹی ہو. نہیں، اس دنیا میں کسی کے لیے جو سب سے بڑا ایسٹ ہے وہ ہے پیس آف مائنڈ. اگر کسی کے پاس پیس آف مائنڈ نہیں ہے تو سب کچھ ہے، لیکن وہ سب کچھ اس کے لیے ویسٹ اینڈ بیکار ہے.